السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، فی الحال میں نے ابھی کل اجمیر شریف کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ کہا تھا کہ ہم غریب نواز کا مرتبہ امام احمد رضا خان سے اعلیٰ مانتے ہیں، اور کیونکہ غریب نواز کا مرتبہ ہے اعلیٰ، وہ عطائے رسول ہیں، وہ ہند کے راجا ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، کیونکہ سارے ہند کے ولی جتنے بھی ہندوستان میں ولی ہیں وہ سب غریب نواز کی رعایا ہیں، اور غریب نواز کا مرتبہ ان میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ تو کسی صاحب نے کومنٹ کے ذریعے، کیونکہ کتوں کا کام تو بھونکنا ہے اور چاروں طرف سے کتے بھونکتے ہیں، تو کسی نے کمنٹ کے ذریعے یہ جواب دیا، اس میں یہ لکھا کہ اس نے حضور اعلیٰ حضرت کا مرتبہ، احمد رضا خان کا مرتبہ غریب نواز سے اعلیٰ بتایا تھا، مرتبہ غریب نواز سے اعلیٰ بتایا۔ کس کا؟ احمد رضا خان کا۔ تو یاد رکھنا، ہم احمد رضا صاحب کا مرتبہ غریب نواز سے اعلیٰ نہیں مانتے، مرتبہ جو اعلیٰ ہے وہ غریب نواز کا اعلیٰ ہے۔ ہاں، اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، دین کو پھیلایا ہے، تو بچانے والا کوئی اور نہیں، وہی امام احمد رضا خان فضل بریلوی نے دین کو بچایا ہے۔ پھیلایا غریب نواز نے ہے، مگر بچایا امام احمد رضا خان نے ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے کمنٹ آئے، یہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، مسلک امام اعظم ہے۔ تو اس سے بھی آگے میں جاؤں، میں تیری بات کا جواب دوں، اگر مسلک امام اعظم ہے تو امام اعظم، کیونکہ کچھ کو چڑ ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کیوں کہا، تو بھائی امام اعظم بھی آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اعظم تو سب سے بڑے نبی ہیں، تو پھر نبی کو ہی اعظم کہا جائے، باقی اماموں کو کچھ نہیں کہا جائے۔ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ نبی سے بڑا کوئی سچا ہے؟ بھائی جو سب سے بڑے سچے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر یہی مان لی جائے تو پھر صدیق اکبر کو ماننا چھوڑ دیں۔ اور تم لوگ تو مانتے کہاں ہو؟ تم سے پہلے سے ہی صحابہ کے گستاخ ہو، تم لوگ پہلے سے ہی صحابہ کو گالیاں بکتے ہو۔ ابو بکر کو تمہارا کام ہے گالیاں بکنا، حضرت عمر کو تمہارا کام ہے گالیاں بکنا، تم لوگ تو امیر معاویہ کو تمہارا کام ہے کہ گالیاں بکنا۔ تم لوگ تو یہ صحابی مانتے کہاں ہو جو تم صحابی کو صحابی مانو گے؟ تم تو صحابی کو منافق مانتے ہو۔ تو تم لوگ ہوئے کس کام کے؟ بھائی پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دوسروں کو ہمیں تب بولنا چاہیے، ہم پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنے بڑے صحیح ہیں۔ اور میری بات کو یاد رکھنا، غریب نواز بھی اپنے مزار میں زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت بھی اپنے مزار میں زندہ ہیں، دونوں کے دونوں اپنی قبر انور میں دیکھ رہے ہیں کہ کون صحیح راستے پر چل رہا ہے اور کون غلط کام کرتا ہے۔ کیونکہ تم کو جو چڑ ہے اعلیٰ حضرت سے، وہ چڑ اس وجہ سے ہے کہ تم مجاوروں کا، تم جیسے جاہل گنڈے ان کا مناظروں کا جو مجاور ہیں درگاہ کے، ان کا آپ نے خلاصہ رد کیا ہے۔ جو مزار پہ آپ لوگ ڈالتے ہیں چادروں پہ چادریں، پھر اسی چادر سے آپ لوگ جو پیسے کماتے ہیں، تو مجاوروں تمہارا رد کیا ہے حضور اعلیٰ حضرت نے، اس وجہ سے تم کو چڑ ہے اعلیٰ حضرت سے۔ کیونکہ اگر تمہارا رد کیا ہے اور اگر تم ان کی باتوں پہ عمل کرو، جیسے انہوں نے کہا ہے، اگر تم ویسے چلو، تو پھر تمہاری دال روٹی بند ہو جائے گی، تمہارا پیسہ کمانا بند ہو جائے گا، پھر تم کو پیسہ نہیں ملے گا۔ اگر جتنا پیسہ آج اجمیر شریف کے اندر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا پیسہ ان کتوں اور جو مجاور ہیں، یہ ان کے پاس وہ پیسہ جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس پیسے سے حرام خوری کرتے ہیں۔ اور میں تو مانتا ہوں اگر یہ لوگ کبھی چوری چپکے سے شراب بھی اگر پیتے ہونا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آج یہ مجاور ہیں، گدے نشین ہیں، یہ بڑے بیکار اور بڑے بے غیرت اور بے شرم یہ مجاور ہیں جو آج یہ درگاہ کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ غنڈہ گردی ان کے اندر ہے، بدتمیزی پناہ ان کے اندر ہے، پیر دبانے کی عادت عورتوں سے ان کے اندر ہے، تو کون سا کام بچا ہوا ہے؟ تو ظالموں، تم لوگ ہم کو ظالم بتاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تم مرتبہ بڑا بتاتے ہو احمد رضا خان کا۔
بھائی مرتبہ بڑا نہیں ہے، تمہاری سوچ غلط ہے، اپنی سوچ کو بدلو۔ مگر جو انسان خود خبیث الدہر ہو، جو انسان خود خبیث ہو، خود گستاخ بنا بیٹھا ہو، وہ کبھی اپنی سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ تو ان کی تو سوچ جو غلط ہے وہ ہمیشہ سوچ ہی غلط رہتی ہے۔ اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مولوی تقریر کرتا ہے پیسے لے کے۔ میں کہتا ہوں کہ تجھ سے بڑا لٹیرا آج کے دور میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیچارہ سیدھا سادہ انسان اگر اجمیر چلا جائے تو 100 روپے اس کے دے، تو 200 چراغی کے دے، 30 فلاں اس کے دے، مانگتے مانگتے تیرا پیٹ نہیں بھرتا، جو تو پیسے مانگتے مانگتے اس بیچارے کے غریب کی جیب بالکل خالی کر ڈالتا ہے، جیب کو لوٹ لیتا ہے۔ اور پھر تہمت یہ ہمارے اوپر آتی ہے کہ بریلوی جو مولوی لوگ ہیں، بریلوی حضرات، یہ پیسے لے کے بیان کرتے ہیں۔ ابے ہم پیسے لے کے بیان نہیں کرتے، مگر تم لوگوں کو پیسے لینے کے بعد جب اس مزار کی زیارت کراتے ہو، تم لوگوں کو مزار میں بڑھنا بعد میں ہو، مگر پہلے اس سے پیسے لے لیتے ہو۔ پہلے اس سے پیسے ہوں، یہ مزار میں بعد میں آئے، اور پہلے ہم اس سے پیسے لے لیں، اور پھر بڑے ناٹک کے ساتھ میں، بڑی ڈھونگی کے ساتھ میں دعا کرتے ہو کہ خواجہ بابا آپ کے غلام آئے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کیا فاتحہ پڑھنا ہماری یاد نہیں ہے؟ کیا فاتحہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ پھر ہم سے کہتے ہیں بولے فاتحہ پڑھیں گے، ہمیں 100 روپے دو، تو تمہارے ہی پیسے مانگنا نہیں ہوا، اور تم تہمت پھر ہم پہ لگاتے ہو۔ یہ جو بریلوی مولوی لوگ ہیں، یہ پیسے لینے کے بعد پھر بیان کرتے ہیں۔ پیسے ہم نہیں، بلکہ پیسے تم لوٹتے ہو، تم قوم کی جیب کو خالی کرتے ہو، تم غریب کو ستاتے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں۔ تم غلام ہو، یہ بے شرم انسان ہو، تم شیطان ہو اور کتوں کی اولاد ہو۔ یاد رکھنا، کبھی خبیث کی اولاد غریب نواز کا غلام ہرگز نہیں بن سکتا۔ کوئی اگر اولاد حرامی ہے، وہ کبھی بھی غریب نواز کی غلام نہیں ہو سکتی۔ تم لوگ غلام نہیں، بلکہ تم بڑے بے شرم اور بے غیرت لوگ ہو، جو آج تم ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو، اور پھر کمنٹ کے ذریعے ہمیں کہتے ہو کہ یہ تو مرتبہ بڑا بولتے ہیں امام احمد رضا خان کا۔ یاد رکھنا، غریب نواز کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ واہ یار، کیا ہم سے بڑا محبت کرنے والا بھی کوئی ہوگا؟ اور ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں غریب نواز سے۔ غریب نواز کا احسان ہے تمام مسلمانوں پر، تمام مومنوں پر، جو کہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ مگر آج کے دور میں جب یہ اسلام جا رہا تھا، نبی کو گالیاں دی جا رہی تھی، نبی کو اپنی طرح بشر کہا جا رہا تھا، نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا، مزاروں کے ادب کو ختم کیا جا رہا تھا، مزاروں کی حاضری کو بند کیا جا رہا تھا، 10ویں اور 30ویں اور 10ویں 20ویں اور 40ویں کو بند کیا جا رہا تھا، برسی کو بند کیا جا رہا تھا۔ مزاروں پہ جانا شرک کا فتویٰ لگتا تھا کہ مزاروں پہ جانا، ان سے مانگنا یہ شرک ہے۔ تو تمام ان باتوں کے اوپر یاد رکھنا، اگر کسی کا قلم چلا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان باتوں کو رد کرنے والا وہی قوم کا پٹھان امام احمد رضا خان فضل بریلوی تھا۔ کسی نے اس کے اوپر جب سب خانقاہیں خاموش تھیں، تمام درگاہیں خاموش تھیں، تمام خانقاہیں خاموش تھیں، تو ٹوٹی چٹائی پر بریلی کے اندر کوئی اور نہیں، وہی امام احمد رضا خان اپنے قلم سے منہ توڑ ان باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، مگر بچایا اسلام کو امام احمد رضا خان نے ہے۔ جب اسلام کی دھجیں اڑ رہی تھیں، کیونکہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے بارے میں کفری جملے کہے جا رہے تھے، تو کوئی اور نہیں، ان کفری جملوں کا جواب دینے کے لیے امام احمد رضا خان کھڑا ہوا تھا۔ تو ہم غریب نواز کو ان سے بڑا مانتے ہیں، اور ہم امام احمد رضا خان کو ان سے بڑا نہیں مانتے۔ ان کی غلط فہمی ہے کہ ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے، نہیں، مرتبہ تو غریب نواز کا اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ عطائے رسول ہیں، وہ سید ہیں، اور وہ ہند کے راجہ ہیں۔ تمام ولیوں کے، ہند کے جتنے ولی ہیں ہند میں، ان کے تمام غریب نواز تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ ہم ان کو اپنا شہنشاہ مانتے ہیں، تمام ولیوں میں ان کو اعلیٰ افضل مانتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی ہے جو کہتے ہیں کہ مرتبہ یہ بڑا مانتے ہیں امام احمد رضا خان کا۔ اگر میری بات سمجھ میں آئی ہو تو جو لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے وہ کمنٹ کے ذریعے بتانا کہ میں نے یہ بات صحیح کہی یا غلط بولی ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے رب قدیر ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے رکھے۔ اللہ ہم سب کو ان برے عقیدے اور بے شرم لوگوں سے بچائے رکھے، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور غریب نواز کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کے اندر محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔